جب اس نے تجویز پیش کی ابو جہل نے کہا بس یہی کام کرنا ہے، فیصلہ ہو گیا، بس یہی کرنا ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا مگر اب یہ کرے کون؟ کون یہ جرأت کرے، کون یہ کام کرے؟ 27 برس کی عمر، مضبوط جسم کا توانا شخص، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھوڑا روک کر نہیں، دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتا، جس کے دونوں ہاتھوں میں یکساں قوت ہے، دونوں ہاتھ ایک قوت سے حرکت کرتے ہیں، قد و قامت میں بھی بلند ہے، جوان ہے، مضبوط جسم والا ہے، نام ہے عمر بن خطاب، سینہ ٹھونک کر کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا۔ ابو جہل نے کہا ہمیں تجھ سے ہی یہ امید ہے، سن، گھبرانا نہیں، اس کام کو کرو، پھر جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ عمر اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، چہرے پر غصہ ہے، جلال ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اس مکان کی طرف جا رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور عمر کا اس وقت ارادہ اچھا نہیں، میں نے کہا نا میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، بس آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ لفظ منہ پہ لانا اچھا نہیں لگ رہا۔ راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اے عمر، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پہ غصہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ وہ اپنے اس جوش میں تھے، عمر اس وقت اپنے جوش میں تھے، کہنے لگے تھوڑی دیر میں تمہیں معلوم ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں اور کس ارادے سے جا رہا ہوں۔ نہیں، مسلمان تھے، اور جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے پیار کرتا ہے۔ ان کا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا، کہنے لگے تم اس نبی کے خلاف کیا کچھ کرو گے جو تمہارا ارادہ ہے؟ کہاں کچھ کر سکو گے؟ تمہاری اپنی بہن اور تمہارے بہنوئی، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بھائی بہنوئی سعید بن زید وہ مسلمان ہو گئے، اس نبی کا دین تو تمہارے گھر میں پہنچ گیا ہے، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تم ادھر ادھر کے کیا پروگرام بنا رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کر چکے ہیں، عمر کو مانگ چکے ہیں، عمر کسی اور خیال میں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل چکا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کا حبیب چاہتا ہے۔ عمر کا رخ بدلا، بجائے اس مکان کی طرف جانے کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب ہی اپنی بہن کا گھر تھا، اس طرف چلے، کیونکہ نعیم نے کہا تھا جاؤ جا کے دیکھ لو، اس وقت بھی تمہاری بہن وہی کلام پڑھ رہی ہے جو اس نبی پر اترتا ہے۔ عمر پہنچے، ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کانوں میں آواز پڑی، دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے زور سے دروازہ کھول دیا، اندر داخل ہوئے،
استاد پڑھا رہا تھا، بہن بہنوئی پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ کاغذ اس طرح نہیں تھا، کپڑے پر، چمڑے پر، پتوں پر، لکڑی پر، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ وہ جس پارچے پر قرآن لکھا ہوا تھا بہن نے اس کو چھپا لیا۔ استاد ایک طرف ہو گئے، عمر نے داخل ہوتے ہی نہ سلام نہ کلام بہنوئی کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ غصہ تھا، جوانی تھی، جوش تھا۔ بہنوئی نے تھوڑا بہت اپنا بچاؤ کیا، لیکن یہ غصے میں مار رہے ہیں، بہن درمیان میں آئی، یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ گھر میں آئے اور آتے ہی بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ غصہ تو اصل بہن پہ تھا، بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ عورت صنف نازک، ادھر سے گھونسے اور مکے پڑ رہے ہیں، ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے۔ مار رہے ہو؟ مارو، بوٹی بوٹی کر دو، مگر ایک بات سن لو، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، یا سنو، مار مار کر بوٹی بوٹی کر دو، جان نکال سکتے ہو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ عمر حیران، یہ میری وہ بہن ہے جس نے کبھی اونچی آواز سے مجھ سے بات نہیں کی، آنکھ ملا کر کبھی مجھ سے بات نہیں کی، آج اس میں اتنی جرأت، اتنی ہمت، کہہ رہی ہے بوٹیاں کر دو، جان نکال لو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ پتہ نہیں یہ نبی کر کیا دیتا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھ لے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اتنی محبت حضرت عمر پر اس کیفیت سے، اس نقشے سے جو اثر پڑا، کیونکہ رات حضور دعا کر چکے، یہ اسی کا انتظام ہو رہا ہے۔ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ کہنے لگے بہن میں جب آیا تھا تم کچھ پڑھ رہی تھی، دکھاؤ نا مجھے وہ۔ بہن میں ایمان کا جوش تھا، ایمان والی تھی، کہنے لگی تم ایمان والے نہیں ہو، اس کو چھو نہیں سکتے، پاک نہیں ہو، اس کو ہاتھ لگا سکتے نہیں۔ کہا چھو نہیں سکتا، سن تو سکتا ہوں، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے
کہا قرآن پڑھنے کا مزہ تو آ جائے گا، آج خون سے وضو کیا ہے، لذت تو قرآن پڑھنے میں آج ہی آئے گی۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تمی دانی کہ سوزے قرأت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے مسلمان خاتون، تجھے اندازہ نہیں تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا اثر ہے، عمر جیسے جوان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تلوار ہاتھ میں لی حضرت عمر نکلے باہر۔ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ بہن جو پہلے غصے ہو رہی تھی، اب وہ بہن اپنے بھائی پر فدا ہو رہی تھی۔ حضرت عمر چلے، زید ابن ارقم کے مکان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ 39 افراد اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے۔ 2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ایمان لائے تھے۔ حمزہ کہتے ہی شیر کو ہیں، اور وہ واقعی شیر تھے۔ کسی نے کھڑکی سے دیکھ کے کہا کہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم نہ کروں تو مجھے حمزہ نہ کہنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میں جانتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہا۔ تو رات دعا کر چکے تھے اور قدرت انتظام کر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، عمر سامنے ہیں۔ میرے نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، بس تقدیر بدل گئی۔ فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ حضور کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ ادھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، اس بلند آواز سے کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ابن ماجہ میں روایت موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ حضور میں تمام آسمانوں کے فرشتوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور عمر مومن ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے۔ جتنی خوشی زمین والوں کو ہے اتنی خوشی آسمان والوں کو ہے۔ ان سب کو بھی حضرت عمر کے اسلام لانے سے خوشی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو اونچی کہیے، مجھے آواز چاہیے، نکالے نا آواز، غلبہ عطا فرما۔ غلبہ کون عطا کرتا ہے؟ مسئلہ سمجھانا ہے، اس لیے بار بار کہلوایا آپ سے، کون عطا کرتا ہے غلبہ؟ حضور فرماتے ہیں عمر کے ذریعے۔
عمر سے اسلام کو غلبہ آتا تو پتہ چلا اللہ والے ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے. جو انکار کرتے نا ذرا غور کریں. غلبہ عطا کرنے والا، فتح دینے والا، شان دینے والا اللہ. قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. ادھر حضور کہہ رہے ہیں عمر کے ذریعے، تو بتائیے ذریعہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ تو ہمارا عقیدہ سچا ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ غلط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. ادھر ابو جہل منتظر تھا، کیونکہ وہ تو بڑا پر امید تھا کہ عمر گیا ہوا ہے، تلوار لے کے گیا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں خبر آ جائے گی. وہ لوگوں سے، راہ چلتوں سے پوچھ رہا ہے کوئی خبر تو نہیں سنی؟ لوگوں نے پوچھا کیسی خبر؟ اب یہ بتا تو سکتا نہیں ہے کہ بھئی یہ ہونا تھا، ورنہ پتا چلتا کہ بھئی یہ کروا رہا ہے. کہنے لگا نہیں، وہ ایک خبر آنی تھی. کوئی بات نہیں، تمہیں نہیں پتا، چلو کسی اور سے پوچھتا ہوں. وہ اس سے پوچھ، اس سے پوچھ. ادھر حضرت عمر نے کہا حضور ہم حق پر ہیں تو پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر ہم چھپتے کیوں ہیں؟ آج سے ہم نماز پڑھیں گے تو کعبۃ اللہ میں کھلے عام پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا. عمر آگے آگے تلوار لے کر ہیں، مسلمان ساتھ آ رہے ہیں. ادھر ابو جہل انتظار میں تھا خبر آئے گی. حضرت عمر جا کے کعبے کی دیوار سے تلوار لٹکا کے کہتے ہو مکہ والو، میرا نام عمر بن خطاب ہے، سنو میں مسلمان ہو گیا. جس کو اپنی عورت کو، بیوہ بچوں کو یتیم بنانا ہو میرے سامنے آ جائے. ابو جہل کہنے لگا اوہو، اس پر بھی جادو چل گیا، ہم تو کچھ اور امید لیے بیٹھے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس دن سے اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا. اس دن سے اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا. جب حضرت عمر کی وفات ہوئی اسلام کا غلبہ کمزور پڑنے لگا. اب یہاں ایک مسئلہ، پہلے ایک حدیث اور سنا دوں، اس کے بعد یہ مسئلہ اس لیے سمجھانا ہے کہ کچھ لوگ آگے سے باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو جواب دے دوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ان الشیطان یفر من ظل عمر، بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا. عمر کے سائے سے بھی بھاگتا. اور یہ حدیث والذی نفسی بیدہ، حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر گزرتا. جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی لاٹھی فرمایا. کیا فرمایا؟ اونچی گئی ہے. یہ جو دو تین روایتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کو سن کر کچھ لوگ اپنی عادت سے مجبور غلط باتیں کرتے ہیں. دل تو بالکل 1% بھی نہیں چاہتا کہ وہ لفظ منہ پر لاؤں، مگر ان کی بکواس اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے ان کے اندر کتنا گند بھرا ہوا. ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ نبی میں تو کچھ تھا نہیں، ان میں تو کوئی اثر تھا نہیں، طاقت تھی نہیں، کیا کرتے معاذ اللہ. اور وہ جو سینہ پیٹتے ہیں وہ یہ حدیث سن کے کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس سے عمر، تو کہنے لگے ایک ہی گزر سکتا ہے نا. یہ لوگ اس طرح کی معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں. ان دونوں نے
اس طرح کی باتیں کرنے والوں نے اور ان کے آگے ماننے والوں نے نہ دین کو سوچا، نہ ایمان کو سوچا، نہ نبی کی شان کو سوچا، اپنے آپ کو برباد کیا۔ آئیے میں آپ کی تسلی کے لیے بات سنا رہا ہوں، ان کا انجام تو ان کے ساتھ ہے اور ان کو وہی پہنچے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر گزرے۔ یا عمر کو اپنی لاٹھی فرمایا تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے حضرت عمر کو جو شان ملی ہے نبی کی بدولت ملی ہے، نبی کی۔ پہلے بھی تو تھے نا، وہ ایمان لانے سے پہلے بھی تو وہ تھے نا، اس وقت ان کی یہ شان تھی۔ اب دھیان سے یہ جملہ یاد کر لو، شرف ہے تو ایمان کی وجہ سے، شرف ہے تو، شرف کے معنی شان کے، بزرگی کے، درجے کے، مرتبے کے، عزت کے۔ شرف ہے تو ایمان کی وجہ سے۔ پہلے بھی تو عمر تھے، اس وقت ان کی یہ شان نہیں تھی، ادھر غلام رسول بنے تو شان مل گئی۔ اب جو یہ کہنا معاذ اللہ، جو یہ بکواس کہتے ہیں کہ جی نبی میں وہ بات نہیں ہے جو عمر میں ہے معاذ اللہ، یا وہ جو دوسرے بکواس کرتے ہیں، ذرا سنیں۔ لاٹھی ہوتی ہے، رکھ دو کہیں، کوئی ڈرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ مضبوط قسم کی لاٹھی، تگڑی لاٹھی رکھ دیں، کوئی ڈرے گا؟ کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو ویسے لاٹھی پڑی ہوئی ہے، کوئی پرواہ نہیں کر رہا، اور کسی کے ہاتھ میں ہے تو اب کہ یہ کہیں چلا نہ دے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میری پٹائی ہو سکتی ہے۔ وہ ان کا کہنا کہ حضرت عمر حضور کی لاٹھی ہیں، تو بول